اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج آغاز کر رہے ہیں 13واں سپارہ، ڈے 13، 13واں سپارہ بھی ہے ہمارا الحمدللہ۔ اور کل ہم نے ابتدا کی تھی سورہ یوسف کی۔ سورہ یوسف کے بقیہ مضامین جو 13ویں سپارے میں ہیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اس سپارے میں سورہ رعد بھی ہے، اس سپارے میں سورہ ابراہیم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ حجر بھی۔ سورہ حجر کی بس ایک آیت اس سپارے میں، مگر بہرحال سورہ حجر کی ابتدا 13ویں پارے سے ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ان مضامین پر بھی غور کریں گے۔ تو 13ویں سپارے کا جو ابتدائی حرف ہے، یعنی جو میں پہلے بھی بتاتی ہوں ہر دفعہ کہ سپارے کے بالکل ٹاپ پر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اسی سے اندازہ ہم لگا لیتے ہیں کہ یہ اس سپارے کا نام بھی ہے۔ انشاءاللہ سے ابتدا کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نصیحت بنا کر ہمارے لیے پیش فرما دیا، اور یہاں ایک مکالمہ ہے، ایک جملہ ہے، کس نے ادا کیا اس پہ بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور اس نے کہا میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتی، یا کچھ نے لکھا نہیں کرتا، بے شک نفس تو بدی ہی سکھاتا ہے، ہاں مگر یہ کہ یا اللہ یہ یا سوائے یہ کہ میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مستقل محبت فرمانے والا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے پاس جو ترجمے والے قرآن پاک ہیں اس میں یہ آیت مبارکہ اگر آپ کے سامنے ابھی ترجمہ ہے تو وہ کچھ اس انداز سے ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ ادا فرمایا، جبکہ اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں 12ویں سپارے کی آخری آیات پر تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور عزیز مصر ان کو رہا کرنا چاہتا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میری برات یعنی میری بے گناہی، میرا بے قصور ہونا ثابت نہیں ہو جائے گا میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ تو پھر عزیز مصر نے، جو مصر کی خواتین تھیں اس دور کا جو عزیز مصر تھا، اس نے مصر کی خواتین کو اور جو پچھلے عزیز کی بیوی تھی زلیخا، اس کو بھی بلایا اور گواہی بھی لی، جو ہم نے کل اس کے اوپر بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو بہلانے کی یا معاذ اللہ جسے کہتے ہیں کہ پھسلانے کی کوشش کی تھی، مگر ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ قالت امرأۃ العزیز، یہاں پہ دیکھیں، اور عزیز کی بیوی نے کہا، عزیز مصر کی جو بیوی زلیخا جس سے مراد لی گئی، کہ حق کھل گیا ہے، یعنی اب تو بات کھلی گئی ہے، کچھ ڈھکا چھپا رہا ہی نہیں، تو میں بھی بتا دوں کہ میں نے ہی ان کو بہلانے کی یا پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور بلا شبہ وہ سچے ہیں، اور یہ اس لیے کہ عزیز مصر یہ جان لیں کہ میں نے در پردہ ان کی خیانت نہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، بے شک اللہ خیانت والوں کی چالوں کو کامیاب ہونے نہیں دیتے، یعنی کہ یہاں پر ہمارے ترجموں میں لکھا گیا کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں برائی سے بچ نہیں سکتا تھا، نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، اللہ نے مجھے بلایا، اچھا بچایا۔ دیکھیں یہ کوئی اس میں انہونی بات نہیں ہے، یقینی طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہم کہتے ہیں نا، کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر نہ برائی سے بچنے کی اور نہ نیکی کرنے کی، یعنی جو ہمیں نیکی کی توفیق ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو ہم برائی سے بچ پاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے بچ پاتے ہیں۔ لیکن ایک نظریہ یہاں پر تھوڑا سا غور طلب ہے کہ انبیاء علیہم السلام، نبی جو ہیں وہ بے عیب، پاک اور معصوم ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات سے بالکل بری ہوتے ہیں، ہمارے آپ کی طرح ان کے دلوں میں وسوسے نہیں آتے، ہمارے آپ کی طرح معاذ اللہ ان کے بہکنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء محققین نے یہ بڑی پیاری بات کہی
کہ یہ جو اب 13ویں سپارے کی پہلی آیت ہے جس میں ہمارے ترجمے میں میرے پاس بھی جو قرآن پاک موجود ہے تو اس میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، جبکہ عصمت انبیاء جو رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہے انبیاء علیہ السلام کی، اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں اور کانٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں تو پیچھے بات زلیخا کی ہو رہی ہے اور یوسف علیہ السلام تو ابھی جیل میں ہیں. یہ جو بات چیت چل رہی ہے یہ عزیز مصر اور ان خواتین کے درمیان چل رہی ہے. تو یہ معاملہ یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ عزیز مصر جو تھا اس کی بیوی نے مکالمہ کیا اور سیاق و سباق سے وہ واضح بھی ہو رہا ہے. اور اگر ہم اس کی نسبت یوسف علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں تو پھر معاذ اللہ یہ ان کے شان کو گھٹانے والی بات ہوگی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ تو اللہ نہ بچاتا تو معاذ اللہ سما معاذ اللہ کہ میں تو بس یہ گناہ کیے ہی چاہتا تھا. تو یہ معاملہ یہاں پر ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سم ٹائم چیزوں ایسے بہت سے مقامات قرآن پاک میں آئیں گے کہ جہاں پر مخاطب کوئی اور ہوتا ہے اور ہم اس کو نبیوں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں. کئی جگہوں پر ایسا ہے کہ چونکہ قرآن کا خطاب نزول جو ہو رہا تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا تھا تو آپ کو اکثر کا کی ضمیر یعنی فرسٹ پرسن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سیکنڈ پرسن جو ضمیر جو ہے ضمیر وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب کا کی ضمیر آتی ہے نا سیکنڈ پرسن سنگولر کی تو یہ لگتا ہے کہ یہ خطاب اللہ کے حبیب سے ہے، لیکن کئی مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جہاں بظاہر صیغہ جو ہے گرامیٹیکلی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خطاب اللہ کے حبیب سے ہے لیکن وہ خطاب امت سے ہے، دیگر جو عوام ہے جو قوم ہے اس سے ہے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ وقت کے اور حکم کے اعتبار سے بات سمجھ بھی آئے گی. تو بہرحال یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ جب تک میری پاک یعنی مجھے کسی کا احسان نہیں اٹھانا، نہ کسی کا حسن سلوک چاہیے جب تک کہ میری بے گناہی کو تسلیم نہ کر لیا جائے. اور اس پر انہوں نے کوئی فخر نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی انسان جب اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، جیسے عزیز مصر کی بیوی زلیخا جس کا نام زلیخا بتایا گیا، اب بہرحال جو اس نے یہ بات کہی کہ میں نے ہی ان کو بہکانے کی کوشش کی مگر اللہ نے رحم کیا اور ہم اس گناہ کے ارتکاب سے بچ گئے، اور اب وہ توبہ تائب کرتی ہے اور وہ معافی بھی چاہتی ہے اللہ سے. تو ہمیں یہاں پر یہ بھی بات پتہ چل جاتی ہے کہ جب انسان احساس کر لیتا ہے اپنی خطا کا اور نادم ہو جاتا ہے تو وہاں پر لوگوں کے سامنے بھی اعتراف کر لینا اور اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرنا، اس کی بارگاہ میں معافی کی درخواست کرنا، یقینی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں. تو عزیز مصر بہت ہی متاثر ہوا، بہت خوش ہوا، اور اس نے نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالا بلکہ اسی وقت اس نے کہتے نا کہ ایک اپنا بہترین ایک عہدہ بھی آفر کیا ان کو، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک بہترین عہدہ دینا چاہتا ہوں اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، ایک معتبر پوسٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بہت دیانتدار ہیں، امانت دار ہیں. یعنی آنےسٹی سب سے بیسٹ ہوتی ہے نا. آپ اگر کسی کو اپنی کوئی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ دیانتداری. اور اس کے علاوہ ایک کہ وہ علم بھی رکھتا ہو. فار ایگزامپل کوئی شخص آپ اس کو سپروائزر بنانا چاہتے ہیں، انچارج بنانا چاہتے ہیں، وائس پریزیڈنٹ، وائس پرنسپل، کچھ بھی عہدہ دینا چاہتے ہیں، اس میں دو خوبیاں ہوں گی تو ہی معاملہ بنے گا. ایک تو وہ آنےسٹ ہو، دوسرا وہ اپنا کام جانتا بھی ہو. اگر صرف آنےسٹ ہے کام نہیں جانتا تو بھی مشکل، اور اگر کام تو بہت اچھا جانتا ہے، ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، ایکسپیرینسڈ ہے، لیکن وہ آنےسٹ نہیں ہے تو آپ کو اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا. تو یہاں پر جب عزیز مصر نے ان کو پیشکش کی کہ میں آپ کو کوئی خاص عہدہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ میرے قریب رہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجھے اس ملک کے خزانوں کا انچارج مقرر کر دیں، انچارج بنا دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا ہے کہ کون سے کام کو کس طرح انجام دینا ہے. دیکھیے ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کوئی عہدہ طلب کرے اس کو عہدہ دیا نہ جائے، یعنی جو اپنے منہ سے کہ مجھے یہ بنا دو.
لیکن جو اللہ والے ہیں، دیانتدار ہیں، اور اسپیشلی جس ماحول میں ہم آج کل کے زمانے میں بھی اگر دیکھتے ہیں کہ بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دیانتدار ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ جو کام ذمہ داری ہے میں بخوبی اس سے واقف ہوں اور اس کو میں ڈیل کر سکتا ہوں، ہینڈل کر سکتا ہوں، تو وہ اگر اپنی خدمات پیش کرے اور ظاہر ہے کہ اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد یا غرض نہیں ہے، تو یہ بالکل جائز ہے اور اچھی بات ہے، یعنی خیر ہی کا سبب ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا، اور اس میں حکمتیں بھی تھیں، اور وہ جو بعد میں غلہ لینے بھائیوں نے بھی آنا تھا اور بنیامین نے بھی آنا تھا، تو یہ سارے معاملات تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اگر آپ مجھے کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے خزانوں کا نگران مقرر کر دیں۔ اور یہ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر خوف خدا ہے، احساس ذمہ داری ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ کسی غیر ذمہ دار نا تجربہ کار کو یہ ذمہ داری دے دی جائے، اللہ کا تقوی رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اور لوگ دیانتداری سے کام کریں گے یا نہیں، میں ضرور کروں گا، تو میں یہ ذمہ داری اٹھا لوں بجائے اس کے کہ دوسروں کے رحم و کرم پر معاملات کو چھوڑا جائے۔ تو اس اصول کے مطابق اگر کسی شخص کو یہ لگتا ہے کہ وہ کسی عہدے میں اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے تو پھر وہ اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو بے شمار امتحانوں سے گزارنے کے بعد، بہت ساری آزمائشوں سے گزارنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت ہی بلند مقام عطا فرما دیا۔ یعنی یہ پتا چلا نا کہ کس طرح سے تکالیف سہنے کے بعد اب وہ وقت آ گیا جب یوسف علیہ السلام کی حکمرانی کا اور آپ کی حکومت کا دور تھا، اور دوسری طرف سارے ملک میں جو کہ خواب بھی دیکھا گیا تھا عزیز مصر کی طرف سے، قحط سالی ہو گئی، لوگوں کے پاس اناج، غلہ، فصلیں، کھانا پینا سب ختم ہو گیا، تو انہیں یہ پتا چلا کہ یہاں عزیز مصر کے پاس تو بڑی فراوانی ہے، تو وہ تقسیم بھی کر رہا ہے اور وہ بیچ بھی رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی، وہ بھی کنعان سے غلہ لینے کے لیے آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ سب کو، جتنے بھائی آئے تھے سب کو بھر بھر کے غلے دیے جو ان کے اونٹوں پہ لادے گئے، اور جو قیمت انہوں نے ادا کی تھی جب وہ واپس جانے لگے تو وہ بھی ان کے سامان میں رکھ دی کہ پیسے بھی واپس لوٹا دیے۔ اور انہوں نے جب ایک اور اپنے بھائی کا، جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا بنیامین، جب ان کا حصہ مانگا تو یوسف علیہ السلام نے بغیر کچھ ظاہر کیے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کو لے کر آنا، اگر وہ آئے گا تبھی اس کو غلہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے کیا تاکہ وہ اپنے بھائی سے ملاقات کر سکے۔ انہوں نے جب بھائیوں نے واپس جا کر دیکھا کہ یہ تو کتنا رحم دل بندہ ہے، اس نے ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے اور غلہ بھی دے دیا، تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہمیں اس بھائی کو ساتھ لے جانے دیں تو ہمیں پھر غلہ اور زیادہ مل جائے گا، اس کے حصے کا بھی مل جائے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پہلے میں یوسف کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں، لیکن پھر وہی انہوں نے یقین دلایا اور پھر لے کر گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اجازت سے۔ اور جب وہ روانہ ہو رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب 11 بھائی جا رہے ہو تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا تاکہ کسی بری نظر کا شکار نہ بن جاؤ، اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ تو بس ایک تدبیر ہے، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ ہم صرف ایک احتیاطی تدبیر کر رہے ہیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر میں کچھ لکھ دیا ہے تو اس سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کی کسی بات سے نہیں بچا سکتا، حکم تو بس اللہ کا ہی ہے، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ جو یعقوب علیہ السلام کی وصیت تھی، آپ نے جو تاکیدی حکم فرمایا کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو، تو دراصل حسد، بری نظر سے بچنے کی تدبیر، اور ایک پریکٹیکلی بھی بات ہے کہ ایک جماعت جب جوانوں کی ایک دم سے 11 جوان سواریوں پر سوار ہو کر ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ جو معاملات ہوتے تھے حکومتوں کے، سرحدوں کے، بارڈرز کے، کہ اتنی بڑی تعداد میں جوانوں کا ایک گروپ آ رہا ہے تو وہ سم ٹائمز تھریٹ بھی ہوتا ہے
کہ یہ کون آ رہے ہیں، باغی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، یہ خدا نخواستہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں. بہت سی پریکٹیکلی ریزنز بھی ہوتی ہیں، پھر بری نظر بھی ہوتی ہے اور حسد بھی ہوتا ہے. مگر توہم پرستی، وہم اور اپنے آپ کو بلا وجہ وسوسوں کا شکار کرنے کا تو دین حکم نہیں دیتا. تو ساتھ ہی تدبیر بھی بتا دی یعقوب علیہ السلام نے، اور یہ بھی فرما دیا کہ اس کے باوجود اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی آزمائش لکھی ہے تو میں یعنی تمہاری یہ ٹوٹکے اور تمہاری یہ تدبیریں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. صرف اسباب اختیار کرنا میرے رب کا حکم ہے، قطعی فیصلہ اللہ کا ہے، اور یہ توکل کے منافی بھی نہیں ہے. آپ کہیں کیوں؟ کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے جو ایسا کرے. بھروسہ ہے، مگر یہ سوچ کر عمل کریں کہ میں نے یہ تدبیر کی ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا یہ تدبیر میرے کسی کام نہیں آئے گی. تو یہ بات یہاں پر بتا دی کہ ہر ضرورت میں انسان کو اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے. یہی ہمیں یہاں پر سکھایا گیا. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پہنچ گئے اور یوسف علیہ السلام نے خفیہ طور پر اپنے بھائی بنیامین کو یہ بتا دیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں یوسف، اور ان کو اپنے پاس روکنا بھی چاہتے تھے. تو انہوں نے تدبیر کی جو وہاں کے قانون کے مطابق تھی کہ اپنا ایک پیالہ، پانی پینے کا جو ایک برتن ہوتا ہے قیمتی، وہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. اور پھر اعلان کیا جب جانے لگے وہ سب، تو کیونکہ ان پر اب تک ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں ہی یوسف ہوں، تو فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے، اور ہمارے قانون کے مطابق اگر وہ کسی کے سامان سے ملے گا تو اس کو غلام بنا لیں گے، اپنے پاس رکھ لیں گے بدلے میں. تو جب سامان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلا. تو یہاں پر وہ بات ہے کہ وہ منادی ہو گئی، تو اس جیسے ہی وہ پیالہ ظاہر ہوا، پہلے تو کہا گیا کسی نے تم میں سے شاید چوری کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بالکل فسادی نہیں ہیں اور چور نہیں ہیں. لیکن جب سامان میں سے نکل آیا تو اب ذرا سنیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کہتے ہیں. یہ ایسا ہے تو اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. اس صورت میں بتایا جاتا ہے کہ اسی طرح ان کی پھپھو نے ان کو روکنے کے لیے، یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ایسی تدبیر کی تھی. بہرحال بات یہاں پر یہی ہے کہ فوری طور پر ان کے بھائی پر جو اندر ایک ہوتا ہے نا تھوڑا سا بغض اور تھوڑا حسد، تو فوری طور پر ان پر الزام لگا دیا اور کہا کہ اگر یہ ایسے ہیں تو ان کے بھائی بھی چوری کر چکے. لیکن یوسف علیہ السلام پھر بھی خاموشی سے بات کو سنتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کو خیال آتا ہے بھائیوں کو کہ اگر انہوں نے بنیامین کو روک لیا تو ہم اپنے والد کو کیا جواب دیں گے، وہ تو پہلے ہی ہم سے خفا ہیں یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کہ ہم انہیں لے گئے تھے اور پھر واپس کبھی نہیں لے کر آئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں سزا کے طور پر یا غلام بنانے کے لیے، آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں، ان کو جانے دیں ورنہ ہمارے والد بہت پریشان ہو جائیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قانون کے مطابق جو سامان جس سے برآمد ہوا ہے اسی کو روکا جائے گا، ہم کسی اور کو نہیں روکیں گے. پھر وہی والی بات تھی کہ ان کا مقصد تو اپنے بھائی کو ہی روکنا تھا. اب وہ باہر واپس گئے بھائی، اور انہوں نے جا کر یعقوب علیہ السلام سے واقعہ بیان کیا کہ اس طرح چوری کی انہوں نے اور وہ رک گئے. تو پھر یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا اور بہت ہی غم ہوا، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں. اور پھر وہ شدت غم سے بہت روئے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اب آپ ایک چیز محسوس کریں، ہم لوگوں کے ہاں ایک مباحثہ ہوتا ہے نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جہاں تک نبیوں کو غیب کا علم ہونے کی بات ہے تو نبی تو کہتے ہی غیب کا علم دینے والے کو ہیں، لیکن یہاں جو حقیقت ہمیں پورے قرآن پاک کی تلاوت اور غور و فکر کی بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ نبیوں کو غیب کا علم تو ہوتا ہے، مگر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. کچھ باتیں انبیاء علیہ السلام سے بھی پوشیدہ رکھی جاتی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یعقوب علیہ السلام گریہ نہ فرماتے، وہ مطمئن ہو جاتے، انہیں پتا ہوتا کہ میرا بیٹا مصر میں ہے اور وہاں حکومت کر رہا ہے. تو یہاں پر یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، ورنہ پھر وہ صبر دیکھیے اس میں یہ پازیٹیو چیز ہے، اس میں نبیوں کی شان میں کمی نہیں آتی کہ آپ کے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا نبیوں کو ہر بات کا علم نہیں ہوتا تھا. وہ نبی تھے، اللہ نہیں تھے معاذ اللہ. اللہ ہے جس کو ہر چیز کا، ہر ظاہر اور باطن کا، چھپے کا اور پوشیدہ کا
اور جو عیاں ہے اور جو نہیں ظاہر، سب کا علم ہے، جو دلوں میں ہے اس کا بھی علم ہے۔ اللہ میں اور اس کے بندوں میں فرق تو رہے گا نا، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ انبیاء کو سب علم تھا، تو پھر ان کی آزمائش اور صبر کا معاملہ کیسے آپ اس میں وہاں پر اس کو سیٹ کریں گے؟ اگر مجھے پتہ ہی ہے کہ یہ جو معاملہ اس طرح اس کا اینڈ ہونا ہے، تو پھر مجھے رونا کیوں آئے گا، دکھ کیوں پہنچے گا، میں صبر کیوں کروں، برداشت کیوں کروں؟ کوئی کیفیت ہی طاری نہیں ہوگی۔ جیسے آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں تو آپ کو پہلے سے پتا چل جائے کہ لاسٹ اینڈ اس کا یہ ہے، تو پھر آپ کو وہ ایکسائٹمنٹ، وہ خوف یا وہ بے چینی، وہ انتظار نہیں رہے گا کہ آپ کو پتا ہے کہ اینڈ کیا ہے۔ تو اس پورے ماحول میں سچویشن کے حساب سے ڈھلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو حالات سامنے پیش آتے جائیں اور آپ کو اس سے آگاہی ہوتی چلی جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کی جدائی سے پہلے بہت غم کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کیونکہ ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، صبر کرتے رہے، لیکن جو غم ہے، جو خوشی ہے، جو غصہ ہے، یہ کیفیات تو انسان میں، بشر میں ہوتی ہیں۔ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی غم نہیں ہوا، کوئی فکر نہیں ہوئی۔ تو اگر غم اور فکر نہ ہو تو پھر آزمائش کیسی ہے؟ اگر ہمارے پیارے ہم سے بچھڑتے ہوں اور ہمیں تکلیف نہ پہنچے تو پھر اس میں ہماری آزمائش کہاں ہے؟ اللہ نے تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تو تمہاری آزمائش کروں گا، بھوک سے، خوف سے، جانوں سے، مال سے، پھلوں سے، یہ آزمائش ہوگی۔ تو اگر ہمیں تکلیف نہ پہنچے تو پھر آزمائش کیا ہے؟ جس طرح آپ روزے سے مثال لے لیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں سال بھر روزے رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا تم روزے ہی نہیں رکھتے، تم تو عادی ہو روزے رکھنے کی۔ روزہ تو اس کو لگے گا نا جو پورے سال کھاتا پیتا رہتا ہے اور ماہ رمضان میں ایک دم سے ترک کر دیتا ہے۔ جو سال بھر روزے رکھتا ہے اس کو کیا تکلیف ہوگی روزہ رکھنے میں؟ تو کئی چیزوں میں بڑی حکمتیں ہیں، وہ ہمیں سمجھنی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جب بنیامین بھی چلے گئے تو یعقوب علیہ السلام نے اتنا گریہ کیا، ان کو اتنا محبت تھی اپنے ان چھوٹے بچوں سے اور شفقت تھی کہ وہ روتے رہے، بس روتے رہے، اور ان کی آنکھیں، ان کی جو نور تھا، جو بینائی تھی، وہ ختم ہو گئی، نظر آنا بند ہو گیا یعقوب علیہ السلام کو۔ اور فرماتے ہیں کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، یعنی اپنے بیٹوں سے کچھ بھی نہیں فرمایا، آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا اور کوئی شکایت نہیں کی، اور بس غم آپ کو پہنچا، اور آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتا اور نہ کسی پر کوئی الزام لگاتا ہوں، مگر علم میں تھا ان کے کہ معاملات کس قسم کے ہیں۔ تو یہ بات یہاں پر پھر واضح ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب معاملات کو آگاہ کرنا تھا، سارے معاملات کو کھولنا تھا۔ تو یہاں پر یہی ایک بات جو تذکرہ کیا جا رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے بھائی سے اپنی جو حالات تھی وہ بیان فرما دیے۔ ادھر جب یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تو ان کے ایک بیٹے نے پھر وہ واپس گئے عزیز مصر سے گزارش کرنے کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام نے اب جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ یوسف علیہ السلام حیات ہیں، تبھی تو اتنے سالوں کے بعد بھی تلاش سے مایوس نہیں ہوئے نا، کہ جاؤ ڈھونڈو ان کو، انہیں لے کر آؤ میرے پاس۔ اور کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور ان کی تلاش میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! یہ ہوتا ہے صبر، یہ ہوتا ہے توکل، اور اس کا اظہار یقینی طور پر انبیاء سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَلَا تَيْسُوا مِن روح اللہ، یہاں پہ روح اللہ جو ہے نا، اللہ کی روح، رحمت مراد ہے۔ اور کیا فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، منکر، کیونکہ وہ اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ آپ کو پتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ جو بندہ یہ جان لے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے تو وہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ بہترین نعم البدل بھی عطا فرما سکتے ہیں۔
وہ ہمیں صبر بھی دے سکتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرما سکتے ہیں ہر طرح سے. تو اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو دوبارہ بھیجا کہ اپنے بھائیوں کی تلاش کرو اور اس میں بالکل مایوس نہ ہونا. ان کے جب بھائی مصر میں پہنچے تو آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام نے حقیقت ان کے سامنے واضح فرما دی. سب آپس میں باتیں کر رہے تھے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا, کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ انہوں نے فرمایا آپ کو خبر ہے آپ نے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب آپ کو سمجھ نہ تھی. اذ انتم جاہلون. اللہ اکبر. یہ نبیوں کی ہی شان ہے کہ تمہیں علم نہیں تھا, نادانی سے, جہالت سے تمہیں پتا ہے تم نے کتنا بڑا ظلم کیا, کتنی بڑی زیادتی کی اپنے بھائی پر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام. وہ یوسف جو معصوم, خوبصورت, نیک سیرت, بابرکت, فرما بردار یوسف, جو معصوم سے ہیں, بے ضرر ہیں, ہر کسی کی خیر خواہی چاہنے والے ہیں, کم عمر ہیں, اور بھائی جوان, تگڑے, اونچے, لمبے, ایک کہتے ہیں نا ایڈلٹ, بڑی عمر کے. معصوم بچے کو کنویں میں, اکیلے اندھے کنویں میں, تاریک کنویں میں چھوڑ کر آ گئے اور وہ پوری رات ڈرتے رہے وہاں پر, اور امید بھی رہی اللہ سے. ڈر ایک یہ تھا کہ کم عمری کی وجہ سے بھی, مگر اللہ پہ توکل بھی تھا, جو کیفیات تھیں. پھر بھی فرما رہے ہیں کہ تم نادان تھے, تمہیں پتا ہے نادانی میں تم نے کیا کیا. اب تو وہ چونک گئے کیونکہ یہ بات کسے پتا تھی, اتنے سالوں پرانی بات. تو انہوں نے کہا انکا لانت یوسف, یقیناً آپ یوسف ہیں. ایک دم سے وہ پہچان گئے تو فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی, کہ بے شک میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا انعام کیا. یعنی کمال کی بات ہے کہ ہم ہونا تو بڑی بری زندگی گزری, بہت دکھ آئے, بڑی مصیبتیں جھیلی, ہمارا تو پاسٹ ہم سے چپک ہی جاتا ہے. کتنی بھی آسودگی ہمیں مل جائے, ہم اپنا ماضی یاد کر کر کے اکیلے ہی بیٹھے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں, اپنے اوپر ترس کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ذرا انبیاء کی شان دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا ہم پہ فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے, اور پرہیزگاری. پھر فرمایا بے شک جو شخص پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, صبر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو یہ بات یہاں پر پھر واضح ہو گئی, اور پھر بھائیوں نے معافی طلب کی, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بڑی پیاری بات فرما دی کہ لا تثریب علیکم اليوم, کچھ تم سے آج میں نہیں, تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا, تم سے کوئی سوال نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنے والد کی جب کیفیت بتائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی, تو بتایا کہ ان کی بینائی چلی گئی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ, اذهبوا بقمیصی, یعنی آیت مبارکہ 92-93 میں دیکھیے کہ فرمایا میری قمیض لے جاؤ, میرا کرتا لے جاؤ, اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو, ان کی بینائی لوٹ آئے گی. کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو یوسف علیہ السلام اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں, کوئی ملامت نہیں کر رہے, اور پھر ان کی شان, ان کی صفات یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی نبوت کی یہ دلیل ہے. انبیاء علیہ السلام سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی معتبر اور مبارک ہوتی ہیں, ان میں بھی تاثیر ہوتی ہے. وہ کرتا ہے, ایک قمیض ہے, اور اس میں اتنی تاثیر ہے کیونکہ وہ مس ہوئی ہے, اس نے چھو لیا ہے یوسف علیہ السلام کو. نسبت جس کو ہم کہتے ہیں, نسبتیں عام کو خاص بنا دیتی ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں, بال آپ کے جنہیں منہ مبارک بھی ہم کہتے ہیں, وہ بھی گرو ہوتے رہتے ہیں, بڑھتے ہیں وہ, اور اس میں اثر ہے. اور کئی چیزیں ایسے معاملات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک تھا, اس میں اتنی خوشبو تھی اور شفا تھی, آپ کی زوجہ نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا,
اور اس سے لوگوں کا علاج کرتی تھی. کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو پانی میں وہ ہلکا سا ملا کر دیتی تھی تو ان کے لیے تریاق یا شفا کا باعث بن جاتا تھا. تو انبیاء علیہ السلام عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ بابرکت ہیں، مبارک ہیں، اور ان سے منسوب چیزیں بھی بابرکت ہو جاتی ہیں. کیا معجزہ ہے، کیا کمال ہے کہ قمیض آپ ڈالیں گے. دعا بھی تو فرما سکتے تھے نا یوسف علیہ السلام کہ جاؤ، میں نے اللہ سے دعا کر دی ہے، میرے والد کی بینائی لوٹ آئے گی. یا خود یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن اللہ نے یہ دکھانا تھا کہ اللہ کے نبیوں کو جو مقام حاصل ہے وہ عام بشر، عام انسانوں کو حاصل نہیں ہے. بظاہر وہ ہم جیسے بشر ہیں، لیکن ان کا مقام، ان کے اوصاف، ان کا کردار، ان کی شخصیت، ان کا وجود، حتیٰ کہ ان سے منسوب چیزیں بھی عام لوگوں جیسی. بالکل گمان نہ کرو، وہ نہ سمجھو. کیا شان ہے کہ بھائی خوشی خوشی وہ کرتا لے کر گئے کہ ہم جا کر اپنے والد کی آنکھوں پہ ڈالیں گے، ان کو خوشخبری سنائیں گے یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، ابھی وہ مصر سے چلے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے، اور ابھی والد یعنی وہاں سے روانہ ہوئے، اور ادھر یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں. وہ فرما رہے ہیں اپنے پاس جو بیٹھے ہیں اور بیٹوں سے کہ اگر تم مجھے بڑھاپے میں بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو میں تمہیں بتاؤں کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں معجزات کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے کتنے سالوں بعد. اس سے پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں فرمایا. تو بیٹوں نے کہا خدا کی قسم آپ تو ابھی تک اپنے پرانے خیالات میں مبتلا ہیں. یعنی آپ تو اب ان والے بھائیوں کو تو نہیں پتا صورتحال کیا ہے جو یہاں موجود ہے. وہ کہتے ہیں آپ تو یوسف کو بھولتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت یوسف کا خیال آتا رہتا ہے. بس خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے مبارک چہرے پر ڈال دیا تو ان کی بینائی فوراً لوٹ آئی. تو انہوں نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی جانب سے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ ہے شان انبیاء علیہ السلام کی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے کرم فرما دیا یعقوب علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام نے اب بیٹوں نے پھر شرمندگی کا اظہار کیا اور اپنے والد سے بھی درخواست کی کہ ہمارے لیے استغفار کر دیجئے. تو برادران یوسف کے لیے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے استغفار بھی کی. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلی کہ انسان جب اپنی کسی غلطی پر شرمندہ ہو جائے خود بھی توبہ کرے، اور بزرگان دین سے، نیک وکار لوگوں سے بھی توبہ کروائے، اپنے لیے ان سے بھی گزارش کرے کہ میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو. دونوں طرح ٹھیک ہے اور زیادہ پر اثر ہے دعا کی قبولیت میں. پھر جب یہ قافلہ مصر میں داخل ہوا تو یوسف علیہ السلام نے بھرپور طریقے سے پورے قافلے کا اور اپنے والدین کا استقبال کیا. اور جب یہ قافلہ شاہی دربار میں پہنچا تو سب وہی جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ ان کے بھائی اور یعنی خاندان یعقوب کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے. سجدہ تعظیمی اس کو کہتے ہیں. عبادت کے لیے جو سجدہ مخصوص ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. تعظیماً جیسے آپ کسی کے آگے یوں سر جھکا دیں، اب کوئی آپ کو فتویٰ دے دے گا کیا جھکے چلے جا رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، گناہ ملے گا، بدعت ہے، شرک ہے. یہ بالکل بیوقوفی کی باتیں ہوں گی اگر کوئی آپ سے کرے گا. اگر آپ تعظیماً کسی کے آگے جھک رہے ہیں ادب کے لیے. اکثر ہمارے ہاں کلچر ہے، ہم اپنے سے عمر میں بہت بڑوں کو جب دیکھتے ہیں، بہت معتبر جنہیں پاتے ہیں، تو ہم آگے ان کے سر یوں جھکا دیتے ہیں. اکثر ہمارے وہ بزرگ سر پر ہاتھ رکھتے ہیں محبت سے، شفقت سے. ایک ٹرینڈ ہے، ایک ان کی شفقت کا اظہار ہے. معاذ اللہ ایسا نہیں کہ ہم نے انہیں سجدہ کر دیا. تو یہ تعظیمی سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا گیا جو کہ انہوں نے اپنے بچپن میں خواب دیکھا تھا. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے میرے والد، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے. بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا. اور یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں شکر کیا کہ اے میرے رب، آپ نے مجھے حکومت عطا کی. یعنی کہ یہاں پر اب کیا ہے کہ آپ نے مجھے مصر کی حکومت عطا فرمائی. اور یہاں پر پھر ایک بڑی بات کہ مجھ پر آپ نے احسان کیا اور مجھے قید سے نکالا، اور پھر یہاں مجھے اصلاح شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو فساد ڈال دیا تھا اس سے آپ نے ہمیں محفوظ کیا. اب ذرا آپ اندازہ لگائیے
کہ فرمایا کہ بے شک آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے کارساز ہیں، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھائیں اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ آپ اندازہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اندازہ کر رہے ہیں کہ کیا معاملات ہیں۔ کنویں میں پہنچے کیسے، بھائیوں کے دلوں میں بغض پیدا کیسے ہوا، پھر مصر کے بازاروں میں بک گئے، اور پھر زلیخا والا معاملہ ہوا، پھر قید میں رہے۔ کوئی ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ ہر نعمت کو، ہر پازیٹیو جو اللہ کی رحمتیں تھیں ان کو اللہ سے منسوب فرماتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ دنیا میں بھی میرے کارساز ہیں اور آخرت میں بھی مجھے اپنی فرما برداری کی حالت میں وفات دیجئے۔ دیکھیں اللہ کے اتنے نیک کار فرما بردار بندے انبیاء، وہ بھی ہر گھڑی کیا دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک لمحے کے لیے ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجئے، اپنا فرما بردار رکھیے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے، دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت اور آخرت میں بھی۔ غیب کی خبروں میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ خبریں ہیں جو اب دیکھیں انبیاء غیب جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی رائے پختہ کی اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، یعنی اللہ کے حبیب کو وہ باتیں، وہ واقعات ایسے دکھا دیے گئے، بتا دیے گئے، سنا دیے گئے جیسے کہ آپ وہاں موجود ہوں، اور یہ آپ کی نبوت کی، آپ کے علم کی، آپ کی سچائی کی دلیل تھی۔ اور اہل کتاب یہ واقعات جانتے تھے اور ان کے سوا اتنی باریکی سے خود انہیں بھی نہیں پتا تھا، اور ان کے سوا کون جانتا تھا؟ تو کیا یہ دلیلیں کافی نہیں تھی اللہ کے حبیب کی نبوت کی سچائی کے لیے؟ مگر وہی بات ہے جس نے نہیں ماننا تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ پھر بھی فرمایا آپ کتنا ہی چاہیں ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ اس پر ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور آسمان اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے مگر یہ دھیان نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ہمارا یہ حال ہے۔ ہماری اپنی ذات میں، ہمارے وجود میں، ہمارے اعتراف میں قدرت الہیہ کی لاکھوں دلیلیں موجود ہیں۔ فرصت کہاں ہے ہمیں؟ ہماری نظریں کہاں جاتی ہیں اس پر؟ اپنے اپنے گولز ہیں، ہمارے اپنے اپنے ہمارے انٹرسٹ ہیں، وہاں سے دھیان ہٹے تو نظر آئے نا، پورا بندہ کھڑا ہوا سامنے آپ کو نظر نہیں آتا۔ اور آج کل تو جو ہمارے ہاتھ میں ہر وقت ٹیلی فون ہوتا ہے، پہلے دو لوگ بیٹھتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تھے، سلام دعا کر لیتے تھے، بات کر لیتے تھے۔ آپ کہیں سے جاتے ہیں آس پاس قدرت کے نظارے دیکھتے ہیں، فیس ریڈنگ کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں۔ آج آپ کی آنکھیں اس اسکرین سے ہی نہیں ہٹتی، آپ کو کیا پتا آپ کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے؟ تو معاملات یہاں پر یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت کچھ ہے تمہارے اطراف میں اگر تم جاننا چاہو تو، مگر اکثر لوگ دھیان نہیں دیتے۔ اور اکثر لوگ جو خدا کو مانتے ہیں اور ان کے ساتھ جو دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ ان پر اللہ کی کوئی آفت، عذاب اس کی طرف سے اچانک آ جائے یا قیامت آ جائے اور وہ اس سے بے خبر ہو؟ یعنی تم اللہ کو بھی مان رہے ہو اور اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہے ہو، کیا اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں روشن دلائل کے ذریعے، اور میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے پیروی کی، اور اللہ پاک ہیں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستیوں میں جتنے رسول بھیجے سب آدمی ہی تھے۔ یہ دیکھیے یہ والی آیت مبارکہ ہے نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، یہاں پہ دو باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو سب انبیاء بشر تھے، اس میں کوئی شرم کی یا نبیوں کی شان کے خلاف بات نہیں ہے کہ اگر کیوں نبی کو بشر کہہ دیا۔ ایک طبقہ تلا پڑا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے جیسے بشر تھے، تو دوسرا بشریت کا ٹوٹلی منکر ہے، وہ کہتا ہے بشر مت کہو، یہ تو معاذ اللہ توہین ہو جائے گی۔ سب اپنے اپنے انداز میں، اپنے عشق میں، اور کوئی اپنی توحید کے زوم میں تو کوئی عشق رسول کے زوم میں، حقیقت سے بالکل کہنا چاہیے کہ آنکھیں چرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، آپ کو پتہ چل رہا ہے نا پورے قرآن پاک میں انبیاء عام انسانوں جیسے نہیں ہیں مگر بشر تو ہیں، بشر تو ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جتنے بھی
نبوت جن کو ملی وہی ملی وہ مرد تھے، خواتین نہیں تھی. بعض لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی نبیوں میں شمار کیا ہے. بڑی ڈیٹیل ہے، کبھی اس پہ بات کریں گے، مگر قرآن سے تائید نہیں ہو رہی اس بات کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء پہلے تشریف لائے وہ رجال، رجل کی جمع مرد تھے. تو یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی، اللہ نے ان کی طرف وہی بھیجی. بہرحال اپنے اپنے سب کے موقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں چلتے پھرتے کیوں نہیں، دیکھتے کیوں نہیں کہ لوگوں کا انجام کیسا ہوا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کریں. اصل بات یہی ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یقینی طور پر نجات بھی اسی کو نصیب ہوگی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا آخر میں سورت میں کہ بے شک ان قصوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی ان سے ہدایت اور رحمت کی کتاب ہے. ان سے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو عقل رکھتا ہے، اور عقل مند ہی یقیناً. دیکھیں بے وقوف احمق کبھی نہیں سیکھتا، بار بار ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن عقل مند شخص دوسروں کو گرتے دیکھ کے بھی سنبھل جاتا ہے. پھر سورہ رعد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رعد بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 13th اس کا نمبر ہے، 13واں. جبکہ اگر نزولی ترتیب کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کو 96 نمبر پہ بتایا جاتا ہے. اور اس کی ایک آیت میں رعد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور بعض نے کہا کہ ایک فرشتہ ہے، بعض نے کہا ایک کڑک ہے، مختلف اس کی تشریحات بھی کی گئی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل یعنی توحید باری تعالیٰ کے مختلف انداز سے دلائل دیے گئے. اور مکی صورتوں کا جو ایک خاص انداز ہے کہ موت کے بعد کی زندگی، اللہ کی قدرت، آسمان اور زمین اور کائنات میں سے جو اللہ کا نظام ہے اس کا تذکرہ کیا گیا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو کہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلندی پر قائم کر دیا، سورج اور چاند کو ایک نظم کے تابع چلانا. اگر آپ کو کبھی زندگی میں فرصت ملے سورج اور چاند کے یہ جو سائیکل ہے یہ اسی کو آپ پڑھ لیں اور دیکھ لیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ حادثاتی طور پر سب کچھ بن کر نہیں چل رہا، بلکہ اس کو باقاعدہ چلایا جا رہا ہے. یہ ایک پراپر نظام ہے. زمین کا پھیلاؤ اس میں پہاڑوں کا لنگر کی طرح قائم کرنا کہ زمین لرز نہ جائے، ٹھہر جائے، جم جائے، پہاڑ اس پر قائم کر دیے گئے. دریاؤں کی روانی، رات اور دن کا نظام، طرح طرح کے پھل پھول پیڑ پودے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہیں. لیکن کس کے لیے؟ اہل عقل کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. آیت مبارکہ 8 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر مادہ کے حمل اور رحم کے حالات کو جانتا ہے، یعنی کہ جو بھی جاندار ہے، چاہے وہ انسان ہے یا وہ حیوان ہے، جو بھی اس کے پیٹ میں ہے، جو بھی اور اس کے یعنی اس کی جو بھی پریگننسی ہے یا جو بھی مادہ ہے، نر ہے یا مادہ ہوگا، نیک یا بد ہوگا. انسانوں کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کے قیامت تک کے حال کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز کا اندازہ رکھنے والا ہے. اور آیت مبارکہ 9 اور 10 میں فرمایا اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی اور ظاہر ہر چیز کو، حتیٰ کہ جو وسپر کرتے ہیں لوگ، دل میں بھی جو بات سوچتے ہیں اور جو سرگوشیاں بھی کرتے ہیں، سب کو جانتا ہے. آیت مبارکہ 11 میں قوموں کی جو سر بلندی ہے اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راز یہاں پر بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، کیا اس کا سبب ہوگا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں. اور ہمارے ہاں توکل کے نام پر ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی. آج ہم عملی میدان میں، پریکٹیکل فیلڈز میں، لائف میں بہت پیچھے رہ گئے. ہم تھے نہیں. سب سے بڑے سائنٹسٹ مسلم سائنٹسٹ تھے اولن، میتھمیٹیشین سب سے بڑے اور اول جو کہتے ہیں پہلا سائنسدان، پہلا ریاضی دان. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اب تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا. مسلمان تھے. پہلی یونیورسٹی جو بنی مسلم یونیورسٹی بنی. یہ جو کانوکیشن پہ گاؤن پہنتے ہیں اور یہ جو سر پہ ٹوپیاں پہنتے ہیں، مسلمانوں سے انسپریشن لے کر یہ انہوں نے ڈریس ڈیزائن کیا ہے. آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ان سے اڈاپٹ کیا ہے، یعنی ہماری چیز واپس ہمارے پاس آ رہی ہے مگر امپورٹڈ لیبل لگ کر آ رہی ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا
پاکستان کا چاول بہت اچھا ہے تو وہ انڈیا والے خرید لیتے ہیں اور پھر انڈیا کی اسٹیمپ ان بوریوں پہ لگا کے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچتے ہیں. تو اس طرح سے معاملات کچھ ہو گئے کہ ہماری بہت سی صلاحیتیں، کوالٹیز جو ہمارے اندر تھیں، ہمارا وہ خاصہ تھی، ہم نے چھوڑ دی، ہم بھول گئے، لوگوں نے اٹھا لی. اب ان کے پاس دیکھی تو ہمیں انسپریشن ملا اور اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تک مسلمان ترقی کرتے گئے، لائبریریز مسلمانوں کی تھی. سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں آپ جو عروج تھا، علم کو جو ترقی نصیب ہوئی تھی، تو اسلام دشمنوں نے جب حملہ کیا، جنگیں ہوئی، تو سب سے پہلے مسلمانوں کی لائبریریوں کو آگ لگائی، جلا ڈالا سب کچھ، ساری ریاضت، ساری محنت، سارا نچوڑ. اور ہم ایک ٹریک پہ چل پڑے، توکل، جھوٹا دعویٰ ہے ہمارا. میں کہتی ہوں کوئی ہمیں توکل نہیں اللہ پر. توکل ہے تو حرام کیوں کھاتے، ملاوٹ کیوں کرتے، بے ایمانی کیوں کرتے؟ ہاں، توکل پتہ ہے کب کرتے ہیں؟ جب بد پرہیزی کرتے ہیں، ارے اللہ خیر کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر کہتے ہیں ہم اللہ پہ بھروسہ ہے. تو اس طرح کے ہزاروں معاملات. اب وائرس پھیل رہا ہے، آپ سے کہہ رہے ہیں احتیاط کریں، نہیں، جو ہونا ہے ہو جائے گا. بے شک جو ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن ہمیں تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی قوم جو کچھ بھی پاتی ہے خدا کے قانون کے تحت پاتی ہے، اور جو کوئی قوم کچھ کھوتی ہے تو وہ بھی اللہ کے سوا اس کو کوئی لوٹا کے دینے والا نہیں ہے. لیکن اللہ نے قانون بنا دیا کہ تم جس چیز کے لیے محنت کرو گے تمہیں ملے گی. تم دنیا چاہو گے دنیا ملے گی، آخرت کی خواہش کرو گے آخرت ملے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اگر تم کہو گے مجھے دنیا بھی اچھی چاہیے اور آخرت بھی اچھی چاہیے، تمہیں دونوں مل جائیں گی. یہ ہے مسئلہ. ہم نے ترقی کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیے. ہم تو وہی جو ابھی بہن بات بتا رہی تھی کہ براق جو تھا وہ حلال ہے کہ حرام، کوا حلال ہے کہ حرام، گدھا حلال. آئے دن بے وقوفی کی وہ ویڈیو کے لنک لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں. کیا آپ کے پاس کھانے کو سب ختم ہو گیا کہ آپ کو کوے اور گدھے کھانے پڑ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے کیا ترقی کرنی ہے، ہم تو ابھی کووں اور گدھوں میں سے ہی باہر نہیں نکل کر آ رہے. تو اس لیے غیر ضروری مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں. ترقی کے دروازے، ہم ریسرچ کیا کریں گے؟ ہمارا تو یہی فیصلہ نہیں ہو کہ رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ یوں باندھنے چاہیے کہ یوں باندھنے چاہیے. ہم نے کہاں ترقی کرنی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے درمیان انہوں نے ایسے لوگ پلانٹ کر دیے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں کبھی ترقی کرنے ہی نہیں دیں گے، وہ ہمیں یہی الجھا کر رکھیں گے. اسی چکر میں آپ پڑے رہیں. تو ترقی تو کرتے ہیں جو ہمت کرنے والے لوگ، جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، جو با کردار، با حیا، با عمل لوگ ہوتے ہیں. اور کی تھے مسلمانوں نے وہ ترقی، پوری دنیا پر رولنگ کی ہے مسلمانوں نے. سلطنت عثمانیہ کا دور آپ دیکھیں، یہ معاملات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جب تک تم اپنی اصلاح نہیں چاہو گے، تم بدلنا نہیں چاہو گے. ہم کہتے ہیں ہماری تو دعا قبول نہیں ہوئی، ہمارے تو ملک کا نظام بہتر نہیں ہوا. کر کیا رہے نظام کو بہتر کرنے کے لیے؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ کرپشن ہے اور ہر بندہ اس کا حصہ بنا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا کہ دنیا بقدر جو تمہاری ایفرٹ ہے نا، جد و جہد ہے، اس حساب سے تمہیں مل جائے گی. تم جتنی کوشش کرو گے تمہیں ضرور وہ مل جائے گی. لیکن اصل میں ایک مسلمان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اور زیادہ دنیا سے آخرت کو فوکس کرنا ہوتا ہے. اس بات کا ہمیں بار بار حکم دیا گیا. اور اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قوموں کو بلندی عروج تب حاصل ہوتا ہے جب وہ خود اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں. جس معاشرے میں انصاف ہوگا، دیانت داری ہوگی، ایفائے عہد ہوگا، قانون کی بالادستی ہوگی، تو پھر وہاں پر کیسے ترقی نہیں ہوگی؟ ترقی کے سارے دروازے تو ہم نے خود بند کر دیے، پھر ہم کیسے شکوہ کر سکتے ہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتے ہیں اور بھاری بادل پیدا کر دیتے ہیں. یعنی کہ
یہ جو ہے نا وہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ، اور بجلی کی گرج اللہ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی. بعض لوگوں نے لکھا رعد بھی ایک فرشتہ ہے، لیکن بہرحال والملائکۃ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ رعد الگ ہے اور فرشتوں کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے. رعد، گرج، تھنڈر، آواز، یہ آوازیں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں، تسبیح بیان کرتی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے بھی اللہ کے خوف سے، یعنی کہ وہ بھی کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور اس کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں. اللہ بجلیاں بھیجتے ہیں، پھر جس پر چاہتے ہیں انہیں گرا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی نیوز میں ایسا آیا امریکہ میں، ادھر وہ گاڑی پر گر گئی، لائٹننگ جو ہوتی ہے، بجلی گر گئی، وہ لوگ ہلاک ہو گئے. یہ ساری آج کے دور میں بھی آپ کو یہ باتیں سننے میں ملتی ہیں. اللہ کی شان ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہی رہے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ 1450 سال پہلے کس کو پتا تھا بجلیاں گرتی ہیں اور سمندر کے نظام کیا ہیں اور سورج اور چاند دائرے میں تیرتے ہیں؟ یہ ساری ٹرم سائنٹسٹ آپ کو سمجھا سکتے ہیں، اور یہ 1450 سال پہلے کی کتاب ہے قرآن. اس کی دلیل، اس کی سچائی کی دلیل تو یہ آیات ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم پھر بھی اللہ پہ تمہیں بھروسہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ زبردست اور قوت والا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا، اور ایک حدیث کی میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مامور ہے. چنانچہ پھر وہی بات ہے کہ وہ رعد یا وہ جو تھنڈر ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. آیت مبارکہ 14 میں فرمایا کہ پکارنے کے لائق صرف اللہ ہے، وہ جو پکار کا جواب دیتا ہے سن کر، جبکہ جھوٹے معبود تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے. اور کافروں کی پکار، یعنی آپ کسی بہرے اور اندھے کو مدد کے لیے بلائیں تو بلائیں یا نہ بلائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ چیختے چلاتے رہیں گے، اس بیچارے کو آواز ہی نہیں آ رہی، کیا فائدہ ہوگا. آیت مبارکہ 15 میں فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب خوشی اور ناخوشی سے. دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. کرہن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں، مطلب اس میں یوں ہے کہ اختیار سے یا غیر اختیاری طور پر. جیسے کہ کچھ چیزیں ہم پلان کر کے سوچ کے کرتے ہیں، اور کچھ ہم سے فطرتاً ہو جاتی ہیں نیچرلی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز آسمانوں اور زمینوں میں جو ہے وہ اپنی مرضی سے بھی اور فطری طور پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی حمد و ثنا کرتی رہتی ہے. چیزوں کا سایہ سجدے کے مادی طور پر یہاں پر وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ سب سجدے کا جو ایک علامتی روپ ہے نا، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو شیڈو ہے ان کا. اور اس کے بعد یہاں پر آیت سجدہ بھی ہے، سجدہ تلاوت بھی ہے. قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کہہ کر ایک دفعہ سجدے میں جانا، اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہنا اور اٹھ جانا، یہی کافی ہے سجدہ تلاوت کے لیے، اور بڑا اس کا اجر و ثواب ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک کون ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، تو اسی کی عبادت کی جانی چاہیے. اور آیت مبارکہ 16 میں فرمایا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، یعنی جو کسی نفع نقصان کا، کیا اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں. یعنی وہ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں بھی مثالیں دی گئیں، دیگر قرآن پاک کے آیات میں بھی دی گئیں کہ بتوں کے منہ پر مکھی آ کر بیٹھ جائے وہ اس کو اڑا نہیں سکتے. لوگ اپنے بتوں کے سامنے نذرانے پیش کرتے تھے، کھانا پیش کرتے تھے، تو وہ اس میں سے چوہا آ کر کھا گیا، کوئی جانور لے کر چلا گیا، تو وہ تو اپنے کھانے کو چوہے سے نہیں بچا سکا. وہ آپ کی کیا بے بس اس کی بے بسی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی کیا مدد کرے گا. تو یہ معاملات ہیں. اور اس کے سوا اگر آپ کسی سے، جیسے بھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، دعا کے لیے کہتے ہیں، کسی سے مغفرت کی دعا کے لیے کہتے ہیں، تو پھر کوئی آپ سے کہے کہ وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے،
انسان اپنے نفع نقصان کا مالک ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جو خیر بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالتے ہیں، خود نقصان میں ڈالتے ہیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. کیا مقصد ہے اس بات کا کہ تم اگر ایمان کی راہ سے ہٹ جاؤ گے اور تم نصیحت چھوڑ دو گے تو تم خسارے خسارے میں ہو. تو جو اللہ والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ تو عوام کے لیے بھی فیض ہیں. انبیاء علیہ السلام بھی عوام کے لیے فیض ہیں، باعث برکت ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نا یوسف علیہ السلام کا کرتا کتنا مبارک تھا، اس سے فیض ملا، نفع ملا. ہزاروں مثالیں انبیاء علیہ السلام کے حیات مبارکہ سے ایسی ہیں. اور حدیث مبارکہ ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہی دوسروں کو نفع دے. تو اگر لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو پھر اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ تو اکثر یہ بتوں کے لیے جو آیات ہوتی ہیں، لوگ ان کو جو اللہ کے بندوں سے، نیک بندوں سے، ولیوں سے، بزرگوں سے محبت انسیت رکھتے ہیں، انبیاء سے محبت انسیت رکھتے ہیں، تو وہ اس سے ان کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ دیکھو وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو تمہارا کیا کریں گے. ہاں، آپ اس لائن کو کلیئر رکھیں، ڈفرنس کو سمجھ لیں کہ اپنے عمل کے بعد، اپنی کوشش کے بعد ان ہستیوں کی مدد بھی حاصل کر لیں، اور یہ ایمان رکھیں کہ یہ ہستیاں چونکہ اللہ کی فرما بردار ہیں، اس لیے ہم ان کو واسطہ بنا رہے ہیں، سورس بنا رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا سورس لگاؤ کچھ. اور یہ بھی ایمان رکھیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ آپ کی سفارش نہیں کر سکیں گے، اللہ کے اذن سے ہی سفارش کے اہل ہوں گے. تو یہ معاملات یہاں پر بالکل واضح ہیں. اور اس کے سوا جن کو پوج رہے ہیں لوگ، جن کی عبادت کر رہے ہیں، انہیں خدا بنا بیٹھے ہیں یا جو بت بنائے بیٹھے ہیں، تو کہا خود اپنے نفع اور نقصان کے وہ مالک نہیں ہے. کیا بینا اور نابینا، ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ آنکھ والا اور اندھا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مشرکوں کے معبودوں نے بھی اللہ کی طرح کی کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ یعنی یہاں مشرکوں کے معبودوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو لوگ خدا کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں یا خدا کے ساتھ ان کی بھی عبادت کر رہے ہیں، معاذ اللہ. آیت مبارکہ 17 میں فرمایا آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر پانی کی جو فراوانی فرما دی، نظام قائم کر دیا. اور پھر سیلاب کا تذکرہ، پھر زمین میں جو جھاگ باقی رہ جاتا ہے اس کے بعد اس کا تذکرہ کیا گیا کہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے وہ زائل ہو جاتا ہے. تو یہ سارے اصول بیان کیے جا رہے ہیں کہ پس رہا جھاگ تو وہ ضائع ہو جائے گا، لیکن جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، جو باقی رہتا ہے، وہ زمین میں باقی ہی رہتا ہے. نہیں پانی، تو ہم بھی پانی کی طرح بن جائیں، نفع پہنچانے والے، سیراب کرنے والے. اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے فرق کو واضح کرنے کے لیے مختلف مثالیں بیان فرماتے ہیں. یعنی کہ جس بندے میں فیض ہے، لوگوں کے لیے خیر ہے، تو وہی مبارک بھی ہے، اسی کا نام بھی باقی رہنے والا ہے. 18ویں آیت میں اللہ کا حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور جو نافرمان ہیں قیامت کے دن آپ دنیا منمانی گزار بھی لیں گے، تو قیامت کے دن جب وہ عذاب سے بچنا چاہیں گے تو ان سے کسی قسم کا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. آیت مبارکہ 19 میں فرمایا کہ وہ اہل عقل جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، پکا کرنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد، عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے نہیں، اور جن رشتوں کو، قرابت داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں، اللہ کی رضا طلب کرنے میں صابر رہتے ہیں، نماز قائم. اب یہ دیکھیں، یہ ہے اولیاء اللہ کے اوصاف جو آپ کو قرآن پاک کی متعدد آیات میں بار بار نظر آتے چلے جائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے، اپنے محبوب نیک بندوں کی یہاں پر صفات بیان فرمائی ہیں کہ نماز قائم کرنے والے اللہ کے دیے میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ، چھپا کر دیتے ہیں، اعلان کر کے. دیکھیں یہ دونوں کام کیے جا سکتے ہیں، مگر دونوں میں نیت کا درست ہونا لازم ہے. انسان چھپا کر دیتا ہے تو کبھی اپنے آپ کو شو آف سے بچانے کے لیے، اور کبھی دوسرے کی دل آزاری. کیونکہ ہم سب کی، آپ بھی اس چیز سے ایگری کریں گے، ہم سب کی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں
کہ اگر ہم اس قابل ہیں کہ ان کی مدد کر سکیں، اللہ نے ہمیں اگر اس قابل بنایا، تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ پوری ویڈیو اپلوڈ کر دیں کہ یہ اس کی ہم نے مدد کی ہے، یا آپ چرچا کر دیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر کچھ لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ ایسی ہوتی ہے، اور چونکہ وہ سب کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مانگتے نہیں ہیں، سفید پوش ہیں، تو آپ کہیں گے کہ چپکے سے ان کو دے دیں، کہ ان کو فیل نہ ہو کہ یہ میں نے آپ کو دیا تو یہ بھی نہ دیکھے جو برابر میں ہے، اتنا سیکریٹلی اس کی مدد کی جائے. اور یا اپنے نفس کو بچانے کے لیے، کیونکہ دیکھیے یہ فیکٹ ہے، جب لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، ہم کتنے اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہوں اور متقی سمجھتے ہوں، جب لوگ تعریفیں کرتے ہیں تو اس کا اثر ہونے لگتا ہے ہم پر، اچھا تو لگتا ہے نا. اگر کوئی مجھے کہے آپ بڑے نیک کام کرتے تو مجھے اچھا ہی لگے گا، برا تو نہیں لگے گا. اس کے برعکس اگر کوئی کرٹیسائز کرے گا تو ناگواری کا احساس ہو جائے گا. تو کچھ لوگوں کے اندر اتنا تقویٰ ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ کیوں لوگ میری تعریف کریں، اور بلا وجہ خدا نہ خواستہ کہ میرے دل میں یہ تکبر نہ آ جائے کہ دیکھو میں کتنا جینرس ہوں. تو وہ چھپ جاتے ہیں لوگوں کی نظروں سے، تاکہ کوئی، اور یہ اللہ کے حبیب نے جو حدیث مبارکہ ہے نا آپ کی، کہ کمال کی نیکی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. سبحان اللہ، کہ ایسی نیکی سب سے معتبر ہے جس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. کہ آپ جس سے نیکی کریں، سم ٹائم اس کو بھی نہیں پتا چلتا کہ کیا کس نے کام. تو یہ اخلاص ہے ہمارا، کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. پھر اعلانیہ بھی، آج جو جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو یہاں پر تو آپ کو اعلان کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے. کچھ معاملات ایسے ہو گئے ہمارے کہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو پھر ہم اعلان، بھائی یہ کام کر رہے ہیں، آ جائیے، کون کون شامل ہونا چاہتا ہے، یہاں جا رہے ہیں، آ جائیے، کون ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے. تو وہاں پہ اگر آپ کی نیت اصلاح کی ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینے کی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ کار خیر، چاہے وہ تبلیغ دین ہے، چاہے وہ اطاعت الہی اور عبادات کے معاملات ہیں، چاہے وہ حقوق العباد کے معاملات ہیں، اگر آپ اس نیت سے اس کا اعلان کر دیں کہ اور لوگوں کو بھی رغبت ہو جائے، وہ بھی شامل ہو جائیں، تو یہ بالکل جائز ہے. اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی تعریف میں فرمایا، پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. یعنی کسی نے کچھ برا کیا تو اس کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی خطا ہو جائے تو فوراً نیکی کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. یہ ہے اصل معاملہ. اور ابدی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی اس کے اہل بنیں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے جوڑے اور اولاد بھی. یعنی وہاں پر نیک وکار اپنے پورے پورے خاندانوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ موجود ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی کہ کتنا پیارا گھر ہے آخرت کا ان لوگوں کے لیے. پھر منکرین کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا وہ اس کی بالکل برعکس کام کرتے ہیں، وعدے کر کے توڑ دیتے ہیں، قطع رحمی کرتے، رشتے ناتے توڑ دیتے ہیں، رحم نہیں کرتے لوگوں پر، رشتے ترک کر دیتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. فساد کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. اگر میں علماء کی بات کروں تو یہ الٹے سیدھے پوائنٹس نکال کے لوگوں کو کنفیوز کرنا جس کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو وہ بھی فساد کے زمرے میں آ جاتا ہے. عوام کی بات کروں تو وہ بھی ایسے اعتراض اٹھا لیتے ہیں، وہ بھی فساد کے زمرے میں ہے. پھر بات کا بتنگڑ بنانا، کسی شخص کے عیب کو اچھالنا، یہ سارے بہت سے معاملات ہیں. کسی کے منہ سے کوئی بات نکل گئی، اس کو پکڑ کے اس کا مذاق اڑانا، یہ سب معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، یہ ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. پھر آیت مبارکہ 26 میں بتایا کہ کسی کے رزق میں کمی یا زیادتی کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے. ہم تو نہیں ایسا سمجھتے. اللہ اکبر. ہم تو کہتے ہیں کسی نے بندش کی ہوئی ہے. یعنی جب آپ یہ سوچتے ہیں کسی نے بندش کی ہوئی ہے، تو پھر یہ آیات کہاں چلی جاتی ہیں ذہن میں سے نکل کر؟ اللہ نے تو پورے قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ کوئی تمہارے رزق کو بندش کر سکتا ہے اس پہ، بلکہ لکھا کہ اگر اللہ نے یہ اختیار بندوں کو دیا ہوتا، وہ زمین پر چلتے پھرتے لوگوں کو ایک دانہ نہ دیتے، بھوکا مار دیتے. اللہ تو فرما رہے یہ میں نے کنٹرول کسی کو دیا ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری روزی روک دے، ورنہ زمین پہ لوگ تو کچا چبا کر کھا جائیں ایک دوسرے کو اگر ان کے پاس اتھارٹی ہو. تو یہ معاملات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کشادگی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کمی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہاں اس کے طریقے بھی تو ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ سے کشادگی کے لیے رزق میں آپ کیا عمل کریں، صلہ رحمی کریں، صدقہ کریں،
خیرات کریں، لوگوں سے حسن سلوک کریں، ایک دوسرے کو سلام 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 سلام. سلام کا مطلب کیا ہے؟ گریٹنگز. یہ گریٹنگز یعنی السلام علیکم. اندر یہاں بغض بھرا پڑا ہے دل میں اور منہ سے سلام نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کو کانسیپٹ کو سمجھیں. سلام ایک دوسرے کو کرنا مطلب خیر خواہی چاہو. میں آپ سے کہہ رہی ہوں اللہ آپ پہ سلامتی. دل سے کسی کو دعا دینا. جب کبھی کوئی ہمارا کوئی بڑا مشکل سا کام کر دیتا ہے تو کیسے دل سے دعا نکلتی ہے. ایسی والی دعائیں دوسرے کے لیے، ایسی خیر خواہی. تو جب یہ کریں گے تو رزق خود ہی کشادہ ہو جائے گا. فرمایا اللہ کے حبیب نے جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس میں برکت ہو، چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی تو ختم ہوتی جا رہی ہے ہماری صفوں میں سے. خود غرضی اس کی جگہ لے رہی ہے. سیلفشنس، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں آپ کے ساتھ یہ کروں گی. آپ میری دعوت میں نہیں آئی، میں بھی نہیں جاؤں گی. میرے والدین کی وفات پر یہ لوگ نہیں آئے تھے، ہم بھی نہیں جائیں گے. ہم بیمار تھے، یہ خبر لینے نہیں آئے تھے، اب پتہ چلا وہ بھی بیمار ہے، کوئی بات نہیں، ہم بھی ٹیکسٹ میسج کر دیں گے. یہ ہمارے معاملات ہیں. تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے قطع کرے آپ اس سے جوڑیں. آپ سے کسی نے اچھا نہیں کیا، آپ اس کا موقع ہے تو اچھا کر دیں. کیوں؟ اس سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی. اگر نہیں برکت چاہیے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ کی چوائس ہے. تو یہ بات یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں روزی کو کشادہ کرتا ہوں، تنگ بھی کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ کے علم ہے کس کو کتنا دینا چاہیے اور کیا کس کے لیے اچھا ہے. یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاملات ہیں. ہمیں چاہیے کہ بس ہم ان باتوں کا خیال رکھیں، اللہ پر ہم ہر حال میں بھروسہ رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ راضی ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت مبارکہ 28 میں کہ سکون قلب کی دولت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں پھر وہی سکون قلب. ٹی وی دیکھ لیتی ہوں میں تو، کچھ کوئی لگا لیتی ہوں چیز تاکہ تھوڑا سا دل بہل جائے. دل نہیں بہلے گا. دل جو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی خوراک کیا ہے. جو شخص مینوفیکچرر جو ہوتے ہیں نا، جو شخص انوینٹ کرتا ہے کوئی چیز، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز کام کیسے کرے گی. تو یہ جو ہمارا قلب ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے، یہ جو ہماری روح ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے نا. تو اللہ تعالی جانتے ہیں کہ اس قلب کو راحت کیسے ملے گی. تو اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اگر اپنے آپ کو سکون، دیکھیں امیوزمنٹ، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ جو ہم ٹرمز یوز کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے. آپ کوئی اسپورٹس میں بعض لوگوں کو مزہ آتا ہے دیکھ کے، کوئی کامیڈی کا، کوئی کسی نے جوک پڑھ لیا، کوئی فنی کوئی چیز دیکھ لی، وہ سب الگ چیزیں ہیں. لیکن یہ دل کی راحت کا سامان نہیں ہے. یہ تو بس ایسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ وقتی طور پر تھوڑا سا آپ خوش ہو جاتے ہیں. اور obviously اتنا ہمارے آس پاس اسٹریس ہے کہ ہمیں تھوڑا سا چینج چاہیے ہوتا ہے، تھوڑی لائٹ سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. لیکن اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہاں پر فرما رہے ہیں نا، تو وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح اندر تک سیراب ہو جائے اور دلوں کو اطمینان مل جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. جو ایمان والے ہیں ان کو تو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں کو راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے. اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کو اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے. اس کو محسوس کر کے آپ یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ میرا جو قلب ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ کے ذکر کی جو اس کی بیٹ ہے، جو دھڑکن ہے، وہ تو خود اللہ کو یاد کرتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنی مائنڈ کو ایسا اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ جب میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں تو میں اپنے روح کو فیڈ کر رہی ہوں، اپنے قلب کو فیڈ کر رہی ہوں. جسم کو تو کھلا کھلا کر ہم نے بیماریاں لگوا لی اوور ایٹنگ کر کر کے، لیکن روح بیچاری ترس رہی ہے، بھوکی ہے، پیاسی ہے. اسے ہم سیراب کریں گے اور اسے ہم اللہ کے ذکر اور نیکی سے ہی سیراب کر سکتے ہیں، اسی سے اس کو سیٹسفیکشن مل سکتی ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی دولت بہت بڑی دولت ہے ایمان والوں کے لیے اور نیکوکار مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. آیت مبارکہ 31 میں مشرکین مکہ کے جو مطالبات ہوتے تھے،
کبھی کہتے تھے پہاڑ چل کر ہمارے سامنے آ جائے، کبھی کہتے تھے زمین پھٹ جائے، کبھی کہتے تھے مردے ہم سے بات کرنے لگے. یہ اعتراضات اکثر وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے یہ سارے کے سارے معجزات ایک پلک جھپکنے میں اپنے حبیب کو عطا فرماتے. ان کی باتیں کتنے معجزات اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے، کمی تھوڑی تھی. لیکن ان سے کیا فرمایا کہ آپ یہ بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ماننا نہیں ہے. آپ ان پر اپنی انرجی، اپنا وقت ضائع مت کریں. ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے، مومنوں کو بتایا جا رہا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی دل جوئی کی جا رہی ہے کہ ان کی پرواہ مت کیجیے. اور فرما دیا مسلمان کافروں کی ان بیہودہ باتوں سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی اگر رضا ہوتی یہ سب کے سب فرما بردار ہو جاتے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے دیتے. یعنی جیسے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ایک ایک مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی اوبیڈینٹ ہے، اس کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے. کیا اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ سب اس کی عبادت میں لگ جاتے؟ لیکن یہ اللہ کی حکمت نہیں تھی. یہ نظام کائنات کا، انسان کی تخلیق کا مقصد نہیں تھا. مقصد جو انسان کی تخلیق کا ہے وہ آزمائش ہے. اور آزمائش تو تبھی ہو سکتی ہے نا جب آپ انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیں کسی کو. اگر میں نے جج کرنا ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے، آپ دیکھیں نا جو ہم ایم سی کیوز کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں سم ٹائم ملٹیپل چوائسز بھی ہوتی ہیں نا. آپ کو کہا جاتا ہے آپ چوز کریں، بتائیں کون سا آپ سلیکٹ کرتے ہیں. اس سے آپ کا اسسمنٹ کیا جاتا ہے. اب وہ سالو کر کے آپ کو دے دیں تو کیا فائدہ؟ یہ کیسے پتا چلے گا آپ کا آئی کیو کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو ٹوٹلی امتحان کے لیے ہمیں پیدا کیا. تو اس امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں حق اور باطل، صحیح اور غلط دونوں بتا کر چھوڑ دیا. اب تم چوز کر لو کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب ایمان نہیں لائیں گے. یہ اگر اللہ کو یہ کرنا ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی کر دیتے. کسی کی مجال کیا تھی، اس کا دماغ اللہ کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا. تو اس لیے فرمایا کہ اس کی حکمت یہی ہے، اپنے اختیار سے نیکی کرنے والوں کو وہ جزا دے گا، اور جو اپنے اختیار سے بدی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کو سزا ملتی ہے. پھر آیت 38 میں فرمایا ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے. آگے پھر دیکھیے اب یہ کئی دفعہ کفار یہ بھی اعتراض کرتے تھے نا، معاذ اللہ یہ کیسا رسول ہے، نکاح بھی کرتا ہے، بیوی بچے بھی. یعنی معاذ اللہ رسول کو خدا تو نہیں ہوتے، خدائی کے دعوے دار تو نہیں ہوتے کہ ان کے ہاں اولادیں نہ ہو، وہ نکاح نہ کریں. تو یہ نکاح کرنا، ایک نارمل انسانی جو زندگی ہے وہ گزارنا، یہ ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی نبوت، ان کی فضیلت کے اگینسٹ نہیں ہے چیزیں. ہمارے ہاں بھی کچھ مسلمانوں میں یہ ٹرینڈ بن گیا کہ جی کئی ایسے لوگوں کے نظریات ہیں کہ جس کی شادی نہیں ہوئی تو بڑا وہ مبارک ہے، بڑا پیور ہے اور بہت ہی پہنچا ہوا ہے. تو یہ سارے جو ہمارے ہاں نظریات ہیں، ان نظریات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ تو نارمل باتیں ہیں، نکاح کرنا، بچے اولاد کا ہونا. آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ شاپنگ کے لیے بھی جائیں گے. آپ گروسری کہاں سے آتی ہے آپ کے گھروں میں؟ اگر کوئی بہت متقی پرہیزگار ہے تو اس کے گھر میں کہاں سے فوڈ آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ اپنی روزمرہ ایک جو سسٹم ہے زندگی کا اس کو چلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی آپ کی شان میں کمی کا ذریعہ تو نہیں ہے جو یہ لوگ اس طرح کے فضول اعتراضات کرتے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے دنیا میں، ان کے بھی اسی طرح سے معاملات تھے جو انسانوں کے تقاضے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہی اپنے بندوں کو آزماتے بھی ہیں. ان کی بیویاں بھی تھیں، اولادیں بھی تھیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی محض کفار کی فرمائش پر معجزات پیش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ معجزات پیش کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہوگا تو وہ معجزات دکھا دیں گے. سورہ ابراہیم ہے آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم مکی صورتوں میں سے ہے اور مصحف کے اعتبار سے 14th رینک ہے، اس کا نمبر 14 ہے، جبکہ ترتیب کے اعتبار سے اس کو 72ویں سورہ بیان کیا جاتا ہے.
اور اس سورت کے 6 رکوع میں، 6 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا. ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کا سورہ بقرہ سے ہم بیان پڑھ رہے ہیں، لیکن خاص طور پر اس سورت کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کی نسبت سے رکھا گیا ہے. سورہ ابراہیم کی ابتدا میں قرآن پاک کی عظمت، اس کی جو حقانیت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ کی قدرت کا بیان کیا گیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر ہر دلیل کے موجود ہونے کے باوجود کفر کو ہی، دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، حق کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اس میں آیت مبارکہ 4 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں ہر قوم کے درمیان جو رسول بھیجے گئے وہ انہی کی زبان بولنے والے تھے. اب یہ ذرا آپ غور کیجئے، بہت سی پیاری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں، بہت سے بھائیوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم قرآن پاک کو اگر اپنی زبان میں پڑھیں گے تو ہمیں ثواب کم ملے گا؟ عربی میں ہی پڑھنا لازم ہے. تو یہاں پہ کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو ایک تو انہی کی قوم میں سے وہ ہوتے تھے اور پھر ان کو قابل فہم زبان میں سمجھائیں جو ان کو سمجھ آتی ہے زبان. اس سے یہاں ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ جو مبلغ ہیں، واعظین ہیں، وہ ایسی گاڑی زبان، اتنی مشکل زبان استعمال نہ کریں کہ جو عوام کو سمجھ ہی نہ آئے. ہر شخص کی سطح دیکھی جاتی ہے، آپ کے مخاطبین کو دیکھا جاتا ہے، جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جن سے آپ ایڈریس کر رہے ہیں وہ کیا بات سمجھ سکتے ہیں. سیدھے سادے لوگ جن کو کچھ نہیں پتا، کبھی اسکول کالج کی شکل نہیں دیکھی، اب انہیں فلسفی، بایولوجی، فزکس ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ ان کے لیول سے ان کو بات سمجھائی جائے گی. جو فلسفر ہیں ان کو اس حساب سے سمجھائی جائے گی، جو ریاضی دان ہیں، قانون دان ہیں، انہیں ان کی فیلڈ سے مثالیں دی جائیں گی تو ان کو اچھا لگے گا اور سمجھ آئے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ جو بھی پیغمبر ہم نے بھیجے ان کی قوم کی زبان میں بھیجے تاکہ وہ ان سے بیان کر دیں. تو نزول قرآن پاک ہم اس لیے بھی بہت پیچھے رہ گئے کہ قرآن عربی اور ہماری زبان موسٹلی میں آپ ہم تو ہماری تو فرسٹ لینگویج اردو رہی، یا جو ہمارے بچے باہر ہیں ان کی انگلش ہے، ان کی لینگویج جس کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. قرآن ہے عربی میں. اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ کو عربی پر اتنی مہارت حاصل ہو جائے، عبور حاصل ہو جائے کہ جب آپ عربی متن اس کا یہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پوری بات سمجھ آ رہی ہو، بات کہیں کیا جا رہی ہے. پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی فرسٹ لینگویج کون سی ہے یا آپ کیا زبان بولتے ہیں. لیکن اگر آپ کو نہیں عربی سمجھ آ رہی تو پھر آپ کیسے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، اس پہ غور و فکر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ ہر قوم میں جو نبی بھیجے گئے وہ انہی کی زبان بولنے والے تھے تاکہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکامات کو بیان کر دیا جائے اور لوگوں پر حجت قائم ہو جائے. کہیں گے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی ان کی زبان، جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اچھا ابھی ہوتا بھی ایسا ہی ہے. قرآن پاک میں اتنی واضح چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جو ہم نے اتنے فرقے بنا لیے، اتنی ہمارے اندر پھوٹ پڑ گئی، تو اس کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں عربی زبان تو سمجھ آتی نہیں ہے. اگر سمجھ آتی ہو تو جب کوئی ہم سے کوئی بات کہے تو ہم کہیں گے قرآن پاک میں تو یہ بات اس انداز میں لکھی ہوئی ہے. تو چونکہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ بھی نہیں ہوتا، جو جس طرح رنگ جس بات کو دینا چاہتا ہے ہمارے سامنے ویسی تقریر وہ شروع کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ لازم ہے کہ تم اللہ کے احکامات کو سمجھو. پھر آیت مبارکہ 6 میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو انعامات عطا کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی ان نعمتوں کو جو میرے توسط سے تمہیں ملی ہے ان کا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. تو یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ بالفرض یہ تمہارا جو شکر گزاری کرنا ہے اللہ کو اس کی حاجت ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اس کے اختیار میں، اس کی جلالت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. تم پر واجب ہے کہ تم احسان مندی کرو، تم پر واجب ہے کہ تم شکر کرو، اس کا تمہیں نفع بھی حاصل ہوگا. اور obviously جو شکر نہیں کرتا تو وہ تکبر کرتا ہے. آپ دنیا میں
اگر کسی کو کچھ دیں، اس کی مدد کریں، تو کیا آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ شکریہ ادا کرے، تھینک یو کہے؟ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں بھی کہتا آپ کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ اس کے بڑے بڑے احسانات اس پر کر رہے ہیں اور وہ شکریہ نہیں کرتا، تو کیا آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ یہ اس کو مینرز نہیں ہے، یا یہ کتنا روڈ ہے، یا کیا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے مجھے شکریہ تک ادا نہیں کیا؟ آپ محتاج نہیں ہے اس کے شکریہ کہ آپ نے شکریہ کے لیے کسی کی مدد نہیں کی، لیکن اس کا رویہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیسی اس کی نفسیات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بالکل بھی ہمارے شکر کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور شکر گزاری سے ہمیں اور نعمتیں ملتی ہیں. آیت مبارکہ 13 میں بتایا کہ ہر دور کے کافروں نے اپنے اپنے زمانے میں آنے والے جو انبیاء اور رسول تھے، جو پیغام ہدایت لے کر آئے تھے، ان سے بحثیں کی ہیں. یہ رویہ ہے عوام کا کہ جب آپ اس کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوں گے تو بہت سے لوگ آپ کی بات سے نصیحت حاصل کریں گے، ایمان لے آئیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اور بہت سے آپ کے اوپر ہی کاؤنٹر اٹیکس شروع کر دیں گے اور حجت بازیاں شروع کر دیں گے، بحث کریں گے، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ہم میں سے آ کر کھڑا ہو گیا، لیڈر بن گیا ہے ہمارا، ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو رویہ قوموں کا ہمیشہ ہی رہا ہے. اور جہالت پر مبنی بحثیں کرتے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا بحث، علمی بحث ہوتی ہے، وہ تو دماغ کو تیز کر دیتی ہے، شارپن کر دیتی ہے. دو ذہین لوگ جب بات چیت کرتے، جیسے چھری کو تیز کرتی ہے نا، لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے، ایسے دو لوگ جن کے پاس دماغ ہے، انٹلیکچوئل اپروچ ہے ان کی، جب وہ دونوں ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو تیز کرتے ہیں. لیکن ڈیبیٹ کا، بحث کا، مباحثے کا جو اصول ہے وہ یہ کہ آپ، سب سے بڑی جہالت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑا جاہل کون ہوتا ہے؟ جو بغیر دوسرے کا موقف اور اس کے دلائل سنے کہتے ہیں مجھے پتا ہے، یوں نہیں ہے وہ ہے. سب سے بڑا جاہل وہ ہے، چاہے اس کے پاس کوئی سی بھی ڈگری ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ دوسرے کی بات کو سنیں گے، اس کے موقف کو سنیں گے، اس کے بعد آپ اپنی دلیل پیش کریں گے. اگر اس کی دلیل میں وزن ہے تو آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور اگر آپ کی دلیل وزنی ہے اور لاجیکل ہے اور کلیئر ہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. تو اس صورت میں آپ گین کرتے ہیں، مباحثوں سے آپ کو کچھ حاصل ہوتا ہے، آپ کی علمی صلاحیتوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. بزرگ جو ہمارے تھے وہ تو علمی مباحثے کیا کرتے تھے، بیٹھ کر ڈسکشنز کیا کرتے تھے. آج تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فلاں، بہت ہی افسردہ کر دیتا ہے انسان کو. آج کل کے جو عالم کی عزت نہیں کر رہا تو اور عوام کیا کرے گی؟ عوام تو پہلے ہی عزت، اس کے پاس تو ویسی مشکل ہے کہ وہ کسی کی عزت کرے. اوپر سے آپ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، تو آپ کو ہی شرم نہیں آ رہی کہ ایک شخص جو قرآن اور حدیث بتاتا ہے عزت کا مستحق ہے، بغیر کسی فتنے کے، تعصب کے اس کی بات کو سنیں، اور خدا نخواستہ اگر وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کو. ادروائز اختلافات تو ہر دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت میں بھی رہے، چاروں ائمہ کرام میں بھی رہے، اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کی محبت اور عزت احترام ان میں تھا. معاذ اللہ انہوں نے ایک دوسرے کو کفر کے فتوے نہیں دیے. تو یہ باتیں ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کافر جہالت پر مبنی بحثیں کیا کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹے رہتے تھے، انبیاء سے معجزات کی فرمائشیں کرتے رہتے تھے، اور جب لاجواب ہو جاتے تو کہتے تھے انبیاء علیہ السلام سے تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ جلا وطن کر دیں گے، لاسٹ ریزورٹ. جب آپ کسی کو دلیل سے قائل نہیں کر سکتے تو دھمکی دینے پر اتر آتے. یہ معاملات ہوتے ہیں. اور انجام کار بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہوا کیا، اینڈ اپ کیا ہوا، سارے سرکش ہلاک اور خواری ہوئے. آیت مبارکہ 18 میں بتایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال ایک ایسی راکھ کے جیسی ہے. ایش جو ہوتا ہے، راکھ جو جل کر لکڑی باریک سا پاؤڈر ہلکا سا بن جاتا ہے. کہا کہ وہ عمل ایسا ہے جیسے باریک سی، وہ یعنی وہ ڈسٹ سے بھی ڈسٹ کی طرح لائٹ ہے، اور جب آپ تیز آندھی میں اس کو لے جا کر رکھ دیں گے اڑ کر غائب ہو جائے گی. اگر کسی برتن میں ہوتی برتن خالی رہ جائے گا. تو ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، لاکھ وہ نیکیاں کر لیں، ان کی نیکیوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ ان کو اللہ پر ایمان نہیں تھا، یا ان کے دلوں میں اخلاص نہیں تھا. آیت مبارکہ 21 میں بتایا کہ سب کفار آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، اور ان کے کمزور جو ان کے ماتحت تھے، سبارڈینیٹ تھے، وہ اپنے لیڈر سے، اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہارے پیچھے لگ گئے تھے، تمہاری پیروی کرتے تھے،
کیا آج تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ یعنی ہم تو تمہارے ماتحت تھے، تمہارے انڈر تھے، جو تم نے کیا وہ ہم نے کیا، جو تم نے کہا وہ ہم نے مانا، تو اب کیا ہمیں بچاؤ گے اللہ کے عذاب سے؟ تو وہ کیا کہیں گے، ہمیں تو خود کوئی چھڑانے والا نہیں. یعنی وہ تو خود ایڈمٹ کر رہے کہ ہم گمراہ تھے، ہم نافرمان تھے. اس کے برعکس اگر کوئی اہل ایمان کی پیروی کر رہا ہوتا، دیکھیے نا آپ انبیاء علیہ السلام کی، یہ میں آپ کو بار بار چیزیں اس لیے کلیئر کرتی ہوں کہ یہ وہ بیسک مسائل ہیں جن پر ہم آپس میں جھگڑتے ہیں. اور اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ روز ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جو انعام یافتہ ہیں. تو اگر آپ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلیں گے تو آپ بھی انعام یافتہ بن جائیں گے. اگر آپ صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر چلیں گے، انبیاء کے راستے پر چلیں گے تو آپ بھی نجات پا جائیں گے. لیکن جو گمراہوں کی پیروی کرے گا، گمراہوں کے راستے پر چلے گا تو وہ خود بھی ڈوبیں گے اور انہیں بھی ڈبو دیں گے. تو یہاں پر کافروں کے لیڈرز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو، کیونکہ وہ ان کی پیروی میں اللہ کا انکار کرتے تھے، نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہارے پیچھے لگ کے یہ سب کچھ کیا تھا، اب تم ہمیں کسی طرح اللہ کے عذاب سے بچاؤ. تو وہ یہ جواب دیں گے کہ ہم کہاں سے بچائیں گے، ہم تو خود، ہمیں نظر آ گیا کہ ہم نے کیا دنیا میں فریب میں رہے اور کیا ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. اللہ تعالی ارشاد فرماتے اسی طرح شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے اپنا دامن چھڑا لے گا. وہ جو پوری زندگی ہمیں بہکاتا رہا یا بہکاتا رہتا ہے یا رہے گا، وہ کیا کہہ رہا ہوگا کہ مجھے تو پتہ ہی ہے تم نے اللہ کے سچے وعدے کو رد کیا اور میرے جھوٹے وعدے کو تم نے مانا، میرا تم پر کوئی زور تھوڑی چلتا تھا. اللہ اکبر. وہ کہے گا میں نے زبردستی تھوڑی کی تھی، مجھے کیوں کوستے ہو، مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو، اور مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرو. ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے نہیں ہیں. یعنی آج نہ تم مجھے اور نہ میں تمہیں کسی تکلیف سے بچا سکتا ہوں. اور شیطان کو تو پتہ ہی تھا اللہ کی قدرت اور طاقت کا. پھر آیت مبارکہ 24 اور 20 سے 26 تک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات مثال دی ہے کہ پاکیزہ کلمے کی برکات اور خبیث یعنی ناپاک کلمے کی نحوست بیان کر دی گئی کہ پاکیزہ کلمہ توحید کا کلمہ ہے، نیکی کی بات ہے، خیر کی بات ہے، اور خبیث کلمہ کفر کا کلمہ ہے، بدی کا، گناہ کا کام ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں آیت مبارکہ 28 میں کہ اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدلنے والوں اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں کے لیے جہنم کے عذاب کی خبر دی جاتی ہے. آیت مبارکہ 31 میں فرمایا میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ قیامت سے پہلے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی پھر قیامت کے دن عمل کی مہلت ختم ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ اللہ کی نشان، پھر بیان کیا جاتا ہے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں، ان پر غور و فکر کرو. اگر تم ان نشانیوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار بھی نہیں کر سکو گے. بے شک انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے. اور پھر آیت 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے جو مکہ شہر کے لیے امن کی جگہ بنانے کی اور جو آپ نے اپنی اولاد کی ہدایت اور ان کو بت پرستی سے ہمیشہ پاک رکھنے کے لیے دعائیں فرمائی تھی، ان کا تذکرہ کیا گیا، بتوں کی جو مذمت انہوں نے فرمائی تھی اس کا ذکر کیا گیا. آیت مبارکہ 37 سے اب ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت بی بی ہاجرہ اپنی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے فرزند کو مکے کی بے آب و گیاہ جہاں نہ پانی ہے، نہ فصل ہے، نہ کھیتی ہے، وہاں چھوڑ آئے. چھوڑ کر کیوں آ گئے تھے؟ چھوڑنے کا سبب کیا تھا؟ چھوڑنے کا سبب تھا اللہ کا ذکر بلند کرنا، نماز قائم کرنا. لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ دوسری زوجہ سے حسد ہو رہا تھا. یہ سب بالکل بے بنیاد باتیں ہیں. انبیاء اور ان کی ازواج، ان ہستیوں کے بارے میں ایسے گمان کرنا بھی ہمیں زیب نہیں دیتا. یہاں اصل بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور حکمت تھی کہ آپ وہاں پر بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑیں. اللہ نے ان کو دنیا کے لیے نشانی بنانا تھا اور ان کو ایک مقام، ایک عظمت عطا کرنی تھی. صفا اور مروہ کی سعی کی بی بی ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں اسماعیل علیہ السلام کے لیے، تو کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ وہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے شعار بن گیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اس رکن کو لازم کر دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر لا کر بسایا اور دعا بھی کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو، یعنی یہ اور ان کی نسل، آپ کی حرمت والے گھر کے نزدیک جہاں پانی نہیں ہے، کوئی فصل کھیتی نہیں ہے، ٹھہرایا۔ کیوں ٹھہرایا؟ تاکہ وہ نماز قائم کریں، اور لوگوں میں سے بعض ان کے دلوں کی طرف ان کو مائل کر دیجئے اور ان کو پھلوں سے روزی عطا کیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول بھی فرمائی، وہاں پانی بھی چشمہ نکل گیا زمزم کا، اور آج تک جاری و ساری ہے۔ 39 آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد کے عطا کیے جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنائیے، اور میری بعض اولاد کو بھی، اے ہمارے رب، میری دعا کو قبول فرمائیے، اے ہمارے رب، مجھے، میرے ماں باپ اور سارے مومنوں کو قیامت کے دن بخش دیجئے۔ یہ پیاری وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہم روزانہ نماز میں کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ کیا پیاری دعا ہے۔ آیت مبارکہ 42 سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو، جو نافرمان لوگ ہیں، غفلت کرتے ہیں، بدعمالیاں کرتے ہیں، ان کی بدعمالیوں سے غافل مت سمجھو۔ اللہ ظالم کی رسی کو دراز ضرور کرتا ہے، لیکن کسی کی بدعملی سے بے خبر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، جس دن وحشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے۔ یعنی یہاں پر پھر وہی والا معاملہ ہے کہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کال ہوگی حشر کے دن جب سور پھونکا جائے گا، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رواں ہوں گے، اور وہاں پر اس دن آنکھیں جھپک نہیں رہی ہوں گی، جو بلنک کرتے ہیں نا ہم، یہ پلکیں نہیں جھپک رہی ہوں گی، اور دل ہوا ہو رہے ہوں گے، اور لگے گا کہ جیسے سینے سے باہر نکل کر آ رہے ہیں۔ اس دن ظالم عرض کریں گے، اب دیکھ لیا سب کچھ آنکھوں سے۔ ظالم جو ایمان نہیں لائے تھے، جو نافرمان تھے، اے ہمارے رب، ہمیں کچھ مہلت دے دے، اب ہمیں سمجھ آ گیا، یقین آ گیا، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کہیں گے مہلت دے دے تاکہ ہم آپ کے پیغام کو قبول کریں، آپ کے رسولوں کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں؟ یہ تو تم ہمیشہ ہی کہا کرتے تھے، تم پر بالکل زوال نہیں، تم تو کہتے تھے ہم مریں گے ہی نہیں، موت کبھی ہمیں آئے گی ہی نہیں، تو تم تو ہمیشہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی تم ان بستیوں کو دیکھ چکے تھے جو تم سے پہلے نافرمانی کے سبب ہلاک کی گئیں، اس کے باوجود تم نے وہی معاملات کیے۔ ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی، انہوں نے ایسی سازشیں کی کہ ان سے پہاڑ بھی ہل جائیں، اور اللہ کے پاس ان کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی کیا کیا مکر و فریب، کیا کیا انہوں نے نافرمانیاں نہیں کی۔ تو تم اللہ کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والا نہ پاؤ گے۔ اب یہاں پر دیکھیے پھر وہی والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، تم ہرگز اللہ کو اس کے خلاف کرنے والا نہ پاؤ گے، بے شک اللہ بہت جلد انتقام لینے والا، انتقام سے مراد اعمال کی سزا دینے والا ہے۔ آیت مبارکہ 52 میں فرمایا، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، تاکہ انہیں اس کے ذریعے آگاہ کیا جائے اور وہ جان لیں کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، جو عبادت کے لائق ہے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کر لیں۔ آیت مبارکہ 48 میں قیامت کے دن کا جو ہولناک منظر ہوگا اس کا تذکرہ کیا گیا کہ جب زمین اور آسمان بالکل ان کی شکل بدل جائے گی، ماہیت چینج ہو جائے گی، مجرم زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیے جائیں گے۔ وہاں ویسے بھی کوئی بھاگ تو نہیں سکتا تھا، لیکن یہ ان کی ذلت کے لیے ہے، ان کے اوپر سختی کے لیے ہے، اور ان کا لباس تارکول کا ہوگا، یعنی جھلسا دینے والا، اور ان کے چہرے کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سورہ ہجر شروع ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر مکی صورتوں میں سے ہے، مصحف کے اعتبار سے 15ویں صورت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے 54۔ اور اس صورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں ایک عالم ہجر کا جو تذکرہ کیا گیا، مذکور ہونا بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آج الحمدللہ ہمارا 13واں سپارہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں غور و فکر اور عمل کی توفیق اور آسانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔